بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے بچوں، خیریت سے ہو؟ کل گزشتہ جو سبق آپ کو پڑھایا تھا وہ آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لیا ہوگا۔ آئیے آج نیا سبق شروع کرتے ہیں۔ پہلا سبق ہے قرآن کریم کا۔ یہاں سے باقی تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، وَإِن كَانَ رَجُلٌ يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم۔ بس یہاں تک آپ کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ آگے کا سبق ہے کتاب کا۔ کتاب میں پہلا سبق ہے نماز۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا بیمار کی نماز۔ آج کا سبق ہے مسافر کی نماز، یعنی آدمی سفر میں جائے تو وہاں پر جو اس کو نماز پڑھنی ہے تو وہ کتنی رکعت پڑھے گا اور کتنے کلومیٹر جانے پر آدمی مسافر ہو جائے گا، اس کے کیا احکام ہے۔ تو اب اس کے اندر سب کچھ ذکر کیا جائے گا، دھیان سے آپ پڑھیے۔ سبق نمبر 3، مسافر کی نماز۔ مسافر کس کو کہتے ہیں شریعت کی نظر میں؟
جب کوئی شخص 48 میل یعنی 48 میل تقریباً 78 کلومیٹر 78 کلومیٹر، یہ کے ایم جو لکھا ہے وہ کلومیٹر ہے، 78 کلومیٹر سفر کرنے کا ارادہ کر کے آبادی سے باہر نکلے تو وہ شریعت کی نظر میں مسافر ہو جائے گا، چاہے یہ سفر گھنٹوں میں طے ہو جائے یا منٹوں میں۔ سمجھ میں آیا بچوں؟ مسافر کس کو کہتے ہیں؟ جب کوئی شخص 48 میل 48 میل تقریباً 78 کلومیٹر 78 کلومیٹر سفر کرنے کا ارادہ کر کے آبادی سے باہر نکلے تو وہ شریعت کی نظر میں مسافر ہو جائے گا، چاہے یہ سفر گھنٹوں میں طے ہو جائے یا منٹوں میں۔ جو کسی شخص کو 78 کلومیٹر جانا ہے یا یہ 78 کلومیٹر یہ لمٹ ہے، اتنے کلومیٹر جائے گا تو آدمی مسافر ہو جائے گا۔ اگر اس سے کم ہے، اس سے کم سفر کیا ہے، ٹریولنگ اس سے کم کلومیٹر کی ہے، 78 نہیں کیا بلکہ 70 کلومیٹر تک وہ گیا اور اتنے کلومیٹر جانے کا ارادہ ہے تو وہ آدمی مسافر نہیں ہوگا۔ 78 کلومیٹر یہ لمٹ ہے، یعنی اتنا اگر کوئی جائے تو آدمی مسافر ہو جائے گا، چاہے اس کو آگے کتنے ہی کلومیٹر جانا ہو تو وہ جا سکتا ہے، جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر بھاؤ نگر سے کوئی آدمی مہوا سفر کرنے کا ارادہ ہے، مہوا جا رہا ہے، تو اب یہ آدمی بھاؤ نگر کی جو باؤنڈری ہے، بھاؤ نگر کی جو حد ہے کہ وہ اس سے جب آگے بڑھ جائے گا، آگے نکل جائے گا تو آدمی کیا ہو جائے گا؟ آدمی مسافر ہو جائے گا۔ اب وہاں پر اس کو کیا کرنا ہے کہ جتنے دن وہاں پر 15 دن سے کم اگر وہاں پر رکنا ہے تو وہ آدمی قصر کرے گا۔ وہ قصر کے احکام آگے آ رہے ہیں۔ مسافر کے لیے نماز میں قصر کا حکم یہ انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے۔ اتنا میں نے آپ کو سمجھایا، اتنا آپ کو اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے کہ مسافر کس کو کہتے ہیں اور کتنے کلومیٹر پر جانے سے آدمی مسافر بن جاتا ہے، کہ وہ آپ کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ آگے کا سبق ہے اسلامی معلومات۔ سوال: سب سے زیادہ حدیثیں کس صحابی نے بیان کی ہے؟ سب سے زیادہ حدیثیں کس صحابی نے بیان کی ہے؟ جواب: سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کی ہے۔ جواب: سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کی ہے۔ سب سے زیادہ حدیثیں کس نے بیان کی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی ہے۔ بس اتنا آپ کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ آگے کا سبق ہے اردو۔ یہاں تک سبق ہو گیا تھا، یہاں سے باقی ہے۔ حضرت یوسف چھوٹے سے بچے تھے۔ حضرت یوسف چھوٹے سے بچے تھے، ان کو کیا خبر کہ کون ہمارا دوست ہے اور کون دشمن؟ حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے بچے تھے، والد صاحب نے منع کیا تھا کہ بھائیوں کو خواب ذکر نہ کرنا ورنہ تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے بچے تھے، ان کو کیا خبر کہ کون دوست اور کون ہمارا دشمن؟ چنانچہ والد محترم کے منع کرنے کے باوجود اپنا خواب بھائیوں سے بیان کر دیا۔ چنانچہ والد محترم کے منع کرنے کے باوجود اپنا خواب بھائیوں سے بیان کر دیا۔ والد صاحب نے منع کیا تھا خواب بیان مت کرنا، پھر بھی حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے بچے تھے، بیان کر دیا بھائیوں سے۔ جب بھائیوں نے اس خواب کو سنا تو ان کو اور بھی غصہ آیا۔ جب بھائیوں نے اس خواب کو سنا تو ان کو اور بھی غصہ آیا۔ انہوں نے باہم
مشورہ کیا کہ یا تو یوسف کو قتل کر دو یا بہت دور لے جا کر پھینک دو۔ انہوں نے باہم یعنی آپس میں مشورہ کیا کہ یا تو یوسف کو قتل کر دو یا بہت دور لے جا کر پھینک دو، یا کسی تاریک کنویں میں ڈال دو، یا کسی تاریک کنویں میں ڈال دو۔ تاریک کنواں یعنی اندھیرا، جس میں بہت زیادہ اندھیرا ہو کنویں میں، ایسے کنویں میں ان کو ڈال دو۔ اس طرح یوسف کا قصہ ہی پاک ہو جائے گا۔ اس طرح یوسف کا قصہ ہی پاک ہو جائے گا۔ قصہ ہی پاک ہو جائے گا مطلب کہ وہ مر جائیں گے، پھر ہمارے والد کی پوری توجہ ہمیں حاصل ہو جائے گی، پھر ہمارے والد کی پوری توجہ ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ بس یہاں تک آپ کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔